آر ایس ایس کی قادیانیوں کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش۔ آر ایس ایس شہر حیدرآباد میں مسلمانوں کی تائید کے نام پر قادیانیوں کو ساتھ لیتے ہوئے عوام کو گمراہ کرنے کی مہم کا آغاز کر چکی ہے اور امن کے نام پر جاری تیار کی جانے والی اس سازش کے ذریعے نہ صرف مسلمانوں کو آر ایس ایس سے قریب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ مسلم نما چہروں کو آر ایس ایس اپنے ساتھ لیتے ہوئے یہ باور کروانے لگی ہے کہ مسلمان آر ایس ایس سے قربت اختیار کر رہے ہیں۔ وقف مرممہ ایکٹ کی تائید کے لیے جن لوگوں کو آر ایس ایس نے اپنے ساتھ لیا تھا ان کا استعمال کرنے کے بعد اب قادیانیوں کے ساتھ شہر حیدرآباد میں اجلاس منعقد کرتے ہوئے اس کی خبریں بھی شائع کروائی جانے کی لگی ہے، جبکہ شہر حیدرآباد میں قادیانیوں کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ اپنے اجلاس یا منصوبوں کے متعلق سرعام کوئی سرگرمیاں انجام نہیں دیا کرتے تھے بلکہ اپنی شناخت کو مخفی رکھتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، لیکن اب حیدرآباد میں وہ اپنی سرگرمیوں کے متعلق اخبارات میں خبریں شائع کروانے لگے ہیں۔ گزشتہ یوم معاشرہ میں امن کے نام پر منعقد کیے گئے اجلاس، جس میں بین مذہبی رہنماؤں کے ساتھ آر ایس ایس قائدین کو بھی مدعو کیا گیا تھا، اس اجلاس کی رپورٹ انگریزی کے ایک مؤخر روزنامہ میں شائع ہوئی ہے جس میں قادیانیت کے ترجمان کا بیان اور اس طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص کے نام کے ساتھ بیان شائع ہوا ہے۔ شہر حیدرآباد میں جہاں قادیانیوں کی سرگرمیاں طویل عرصے تک محدود ہوا کرتی تھی اور ان سرگرمیوں کو مخفی رکھا جاتا تھا، بلکہ قادیانی اپنی شناخت بھی مخفی رکھتے ہوئے خود کو مسلمان کے طور پر پیش کیا کرتے تھے، لیکن اب ان کی سرگرمیاں فروغ پانے لگی ہے جن پر قابو پانا ضروری ہے۔ عالمی سطح پر قادیانیوں کی جانب سے چلائی جانے والی تحریک ہیومینٹی فرسٹ کے 30 سال کی تکمیل کے موقع پر منعقدہ اس اجلاس میں عیسائی، بدھ مت، ہندو مذاہب کے ماننے والی مذہبی شخصیات کو مدعو کیا گیا تھا، جو کہ قادیانیوں کی جانب سے منعقد کی گئی تھی۔ اجلاس کے داعی قادیانی طبقے کے نمائندوں نے دعویٰ کیا کہ 23 ستمبر کو دنیا بھر میں اس طرح کے اجلاس اور تقاریب منعقد کی گئی ہے۔ شہر حیدرآباد میں آر ایس ایس کی پشت پناہی حاصل کرتے ہوئے ان کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے والے نام نہاد مسلم چہروں کے بعد اب قادیانی بھی آر ایس ایس کے مسلم چہروں کا کردار ادا کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو چلے۔